کہ غریب عوام کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا ریلیف 100 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو مفت بجلی دینے کا اعلان کیا گیا ہے 6 ماہ میں 100 یونٹ استعمال کرنے والے مستفید ہوں گے پنجاب حکومت اگست سے بلوں کا خرچہ اٹھائے گی پنجاب حکومت نے موجودہ مہنگائی کی لہر میں غریب صارفین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جس کے تحت 13,60,000 صارفین مستفید ہو سکیں گے پنجاب حکومت کے فیصلے سے لاکھوں صارفین کو مفت بجلی میسر آئے گی اور ایسے صارفین کا بجلی کا بل پنجاب حکومت آئندہ مہینے اگست سے ادا کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا مہنگائی کا جن بوتل میں بند کر دیں گے مہنگائی کا احساس ہے مشکل فیصلے ملک کے لیے کر رہے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کریں گے میں کاوش کروں گا کوشش کروں گا اور مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مہنگائی کے جن کو بھی آہستہ آہستہ ہم بوتل میں بند کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا اجالا پروگرام کے تحت ضرورت مندوں کو مفت سولر پینل دینے پر غور کر رہے ہیں پنجاب کے 90 لاکھ خاندانوں کو فائدہ ہوگا جبکہ منصوبے کے لیے 100 ارب رکھے گئے 90 لاکھ خاندان کیا مطلب ہوا ایک خاندان کے 6 فرد بھی آپ شامل کریں تو 5.5 کروڑ صوبے کی عوام سولر پینلز دیں تاکہ آنے والے سالوں میں ہمیشہ کے لیے جو ہے ان کی بجلی جو ہے وہ مفت ہو وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ہم ڈوبتی معیشت کو سخت محنت کر کے ملک کو واپس ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے کیمرہ مین جمیل احمد کے ساتھ عمر اسلم خبر شامل کرو اور آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ کا زمینداروں کو بڑا ریلیف زرعی انکم ٹیکس کی وصولی بغیر تخمینہ لگائے روک دی زمیندار براہ راست انکم ٹیکس وصولی نہ ہونے سے مطمئن ہیں لاہور ہائی کورٹ نے زمینداروں کو بڑا ریلیف دے دیا بغیر تخمینہ لگائے زرعی انکم ٹیکس کی وصولی روک دی جسٹس شمس محمود مرزا نے نشاط فارمنگ کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا پنجاب حکومت میں دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا کیس کے حتمی فیصلے تک انکم ٹیکس وصولی نہیں ہوگی کسانوں نے فیصلہ خوش آئند قرار دے دیا اور کسان اس وقت جو مہنگائی کی چکی میں پسا ہوا ہے اور اس کو بالکل پٹرول اور ڈیزل اور جس طرح مہنگا ہو چکا ہے اور کھادوں کی دستیابی کی بے یقینی صورتحال تو اس لحاظ سے یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ انتہائی اہم ہے کہ جب تک آپ تخمینہ نہیں لگاتے اس وقت تک اس کی تاحکم ثانی وصولی نہیں کی جائے گی کسانوں کا کہنا تھا کہ پہلے ہی پیداوار لاگت میں بہت اضافہ ہو چکا ہے فیصلے سے اخراجات کم کرنا ممکن ہو سکے گا کسانوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بڑا ریلیف قرار دے دیا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جی کسانوں کے حق میں کیونکہ نہ تو ہمیں کھادیں مل رہی ہیں تیل کے پرائس اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہماری پہنچ سے دور ہیں اور اس کے اس حالات میں جو گورنمنٹ نے اپنا ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بہت خوش آئند بات ہے چھوٹا کاشتکار اور زراعت اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے اور یہ تو شکر ہے کہ عدالت نے اس کا احساس کیا ہے اور یہ بغیر تخمینہ لگائے جو انکم ٹیکس کی وصولی کا حکم جاری تھا گورنمنٹ کا اسے انہوں نے ختم کیا ہے یہ پہلا ہی فیصلہ ہے جو کسان کے حق میں آیا پہلے تو زمیندار بہت زیادہ پس گیا نہ پٹرول مل رہا ہے نہ کھاد مل رہی ہے دیکھیں جا کے دیکھیں کھاد کی دکانوں پہ بہت لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں کسان بہت زیادہ پس گیا ہے انکم ٹیکس کی وصولی کو تخمینہ لگانے کے ساتھ مشروط کیا جا رہا ہے کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ عبدالرحمان سٹی 41 فیصل آباد دوسری جانب الائٹ ہسپتال فیصل آباد کے لیب ٹیکنیشین نے بہو کو مبینہ طور پر قتل کر دیا سینئر ٹیکنیشین پیتھولوجی عبدالستار سلیمی پر بہو کو زہریلا انجیکشن لگانے کا الزام ہے عبدالستار سلیمی پر مبینہ طور پر زہریلا کیمیکل انجیکشن دے کر بہو فائزہ نذیر کو موت کے گھاٹ اتارنے کا الزام ہسپتال انتظامیہ نے معاملہ کی انکوائری شروع کر دی ملزم فیصل آباد الائٹ ہسپتال میں بطور سینئر ٹیکنیشین پیتھولوجی ٹیکنالوجی تعینات ہے جبکہ ملزم کے خلاف تھانہ جنگ بازار میں مقدمہ بھی درج کرایا گیا تھا جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عبدالستار سلیمی نے اپنے بیٹے نعمان کے ہمراہ فائزہ نذیر کو زہریلا انجیکشن لگایا بعد ازاں پنجاب فورانزک سائنس ایجنسی کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی کہ فائزہ نذیر کو ایٹراکوریم انجیکشن لگایا گیا اور ایسے میں الائٹ ہسپتال انتظامیہ نے پنجاب فورانزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد ملازم کو معطل کر کے انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے فوکل پرسن الائٹ ہسپتال ڈاکٹر اماد کا کہنا ہے کہ ملازم نے کیمیکل کہاں سے لیا اس مسئلہ کو دیکھا جا رہا ہے انکوائری رپورٹ موصول ہونے کے بعد کارروائی عمل میں لائی جائے گی ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ ہمارے اے ایم ایس میڈیسن ڈاکٹر اعجاز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ کمیٹی جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کے اوپر جو الزام لگے ہیں وہ ٹھیک ہیں
اور ٹل دین ان کے ثابت ہونے سے پہلے تک ہم نے اس کو سسپینڈ بھی کر دیا اور اس کی تنخواہ بھی بند کر دیا. سر ہم اس کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور جیسی تحقیقاتی رپورٹ آئے گی ہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بالکل پروسیس میں ہے اور انشاءاللہ جلدی اس کا رزلٹ آ جائے گا. FIR کے مطابق ملزم عبدالستار فرار ہے جس کی تلاش کی جا رہی ہے. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد. آپ کو بتائیں FDA غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف ان ایکشن. 7 غیر منظور شدہ رہائشی اسکیموں کی تعمیرات مسمار کر دیں، دفاتر کو سیل کر دیا گیا. FDA کی انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف علاقوں میں قائم کی جانے والی نجی ہاؤسنگ اسکیموں کی قانونی حیثیت کو چیک کیا تو 7 ہاؤسنگ اسکیموں کو FDA سے غیر منظور شدہ پایا، جن میں چیک نمبر 219 ریبے قائم کی جانے والی ہاؤسنگ اسکیم بلال ٹاؤن، رفیع کالونی، بغداد سٹی، رحمان سٹی اور اضافی آبادی شامل ہے. چیک نمبر 117 جیم میں عمر بلال اور چیک نمبر 202 ریبے میں اضافی آبادی شامل ہیں. انفورسمنٹ ٹیم نے قانون شکنی پر ہاؤسنگ اسکیموں کی غیر قانونی تعمیرات کو بھاری مشینری کے ذریعے مسمار کر دیا، جبکہ ان کے دفاتر کو سیل کر دیا گیا. FDA انتظامیہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کے اجراء کے لیے قانون شکنی سے گریز کیا جائے. اس ضمن میں قانونی اور محکمانہ تقاضے پورے کر کے FDA سے باقاعدہ منظوری حاصل کی جائے. بصورت دیگر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کے دوران کوئی رعایت نہیں کی جائے گی اور سنگین خلاف ورزیوں پر قصورواروں کے خلاف مقدمات بھی درج کرائے جا سکتے ہیں. خبر شامل کرو اور آپ کو بتائیں ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کا فیصلہ آبادی سے کروڑوں روپے کا فراڈ. BMV کمپنی نے سرمایہ کاری کے سہانے خواب دکھائے، کروڑوں روپے اکٹھے کر لیے. MNN کے بعد ایک اور کمپنی کا کروڑوں روپے کا فراڈ سامنے آ گیا. BMV کے نام سے کمپنی نے شہر بھر میں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے سکرینیں لگانے کا کاروبار شروع کیا. کمپنی نے شہریوں کو LCDs میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سہانے خواب دکھائے. سینکڑوں شہریوں نے کمپنی کے CEO عثمان کے جھانسے میں آ کر کروڑوں روپے جمع کروا دیے. چند ماہ تک شہریوں کو معمولی ماہانہ پرافٹ دے کر کمپنی انتظامیہ فرار ہو گئی. کروڑوں روپے ڈوبنے پر شہری مالکان کی تلاش میں مارے پھرنے لگے. متاثرہ شہریوں کا کہنا تھا کہ سکرینوں کی مد میں لاکھوں روپے جمع کروائے اب کمپنی انتظامیہ فرار ہو گئی. اتنا زیادہ آپ کریں گے انویسٹمنٹ اتنی ہی زیادہ آپ کو پرافٹ دیا جائے گا. اور 2.5 لاکھ 2,75,000 روپے 22,500 روپیہ تھا اور 5.5 لاکھ پہ اوپر 45,000 روپیہ تھا. لہٰذا 2 ماہ ملے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی پیسہ نہیں دیا ہمیں. تقریباً دو قسطیں مجھے آئی ہیں. اس کے بعد تیسری قسط کے لیے اس کے فون کیا کہ یار ہماری قسط نہیں آئی. وہ اس نے کہا کہ یار وہ CEO صاحب نہیں مل رہے، اس کا نمبر بند جا رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر ہم اس کے دفتر گئے، دفتر جا کے پتہ کیا وہ دفتروں کو لاک لگے ہوئے، تالے لگے ہوئے ہیں. میری جتنی بھی جمع کنجی تھی میں نے ساری اس میں انویسٹ کر دی. 150 سے زائد متاثرہ شہریوں نے FIA سے بھی رجوع کرنے کا عندیہ دیا ہے. کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد. اب آپ کو بتائیں صنعتوں کے شہر میں بجلی کی ٹرپنگ اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ. کاٹن پاور لوم انڈسٹری سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہو گئی. جنرل باڈی اجلاس میں کاٹن پاور لوم نے 7 سے 22 جولائی تک ہڑتال کا اعلان کر دیا. تحت ہم آج انشاءاللہ یہ فیصلہ کریں گے اگر ہمارے بجلی کی جو فورس لوڈ شیڈنگ ہے، جو شیڈیولڈ ہے، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے اور اس کے عوض ہمیں جو ہمارے کنورژن چارجز ہیں وہ بڑھائے نہیں جا رہے ہیں تو ہم نقصان برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے لیے ہمیں ہڑتال کرنی پڑے گی. ہڑتال کے بعد ہمیں اسٹرائک کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ آج سارے دوست اکٹھے ہیں، ساری ایسوسیشنز اکٹھی ہیں، اس کے تحت ہم انشاءاللہ اسٹرائک کریں گے اور احتجاج کریں گے اور گورنمنٹ کو انشاءاللہ ٹف ٹائم دیں گے. حکومت پر ایک اور مشکل کا پہاڑ ٹوٹنے کو ہے. پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو تیل بیچنے والے بھی مطالبات لیے میدان میں اتر آئے. پیٹرولیم مصنوعات سے وابستہ کاروباری افراد کا کہنا تھا کہ قیمتیں 2 گنا سے زائد ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ بھی بڑھ گئی ہے. ڈیلر مارجن پرانا رکھ کر کام کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ ڈیلرز نے مارجن میں اضافہ نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کی کال دے دی. ڈیلرز کا کہنا تھا کہ احتجاج کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی روک دی جائے گی. آئل ڈیلرز ایسوسی ایشن عہدیداران کے مطابق حکومت کی جانب سے طے کردہ شرائط کی خلاف ورزی پر کام روکا جائے گا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آبادیوں کی مشکلات ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اذیت ناک گرمی اور لوڈ شیڈنگ میں فیسکو عوام کو سہولیات کی فراہمی میں ناکام ہو گئی. فیسکو میں میٹرز آئے تو تار بحران پیدا ہو گیا. سب ڈویژن دفاتر میں 15,000 سے زائد نئے کنیکشن تار کی کمی کی وجہ سے نہ لگ سکے. فیسکو نے ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں لاکھوں روپے وصول کر کے چپ سادھ لی. نئے کنیکشن کے منتظر صارفین چکرا کر رہ گئے. صارفین کا کہنا ہے ڈیمانڈ نوٹس کی فیس سے ادا کرنے کے 4 ماہ بعد بھی میٹر نہیں لگ سکے. فیسکو دفاتر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تار نہیں ہے. لگا کر تھک گئے، یہی کہتے ہیں ہر بار کے تار نہیں ہے، لہٰذا فیسکو کو چاہیے کہ اس پر
जी 3-4 माह हो गए डिमांड नोटिस जमा करवाए हो। जब भी जाते हैं कहते हैं तार नहीं है, मीटर नहीं है, तार नहीं है, मीटर नहीं है। और फेस्को से गुजारिश है कि डिमांड नोटिस 3-4 माह से जमा भी हो गया तो जल्द से जल्द मीटर लगाएं। फेस्को में मीटर्स के बाद तार का बहरान कंपनी की नाकिस हिकमत अमली का सबूत है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर की कोताही या फेस्को की लापरवाही, लारी अड्डा फैसलाबाद की बिजली 2 हफ्तों से बंद है। एडमिनिस्ट्रेशन की गलती या फेस्को हुक्काम की सुस्ती, लारी अड्डे की बिजली 2 हफ्ते से गुल। ट्रैफिक पुलिस लारी अड्डा सेक्टर का काम मुकम्मल ठप हो गया। लारी अड्डा ट्रैफिक सेक्टर में एहलकार 2 हफ्तों से बगैर लाइट और पंखों में बैठने पर मजबूर हैं, जबकि पुलिस चौकी की हालत भी मुख्तलिफ नहीं। सरकारी डिस्पेंसरी, कार्गो दफ्तर, मुसाफिर खानों के पंखे बंद हैं। गर्मी में मुसाफिर भी परेशानी से दो चार हो गए। ट्रांसफार्मर जो हो गया था वो सड़ गया था, जल गया था, जिस वजह से वो हमने मुतल्लिका डिपार्टमेंट से रब्ता किया। डिपार्टमेंट ने हमें डिमांड नोटिस बना के दिए 98,000 का कि ये जमा करवाएं तो आपका ट्रांसफार्मर ठीक हो जाएगा, लग जाएगा। हमने वो डिमांड नोटिस भी जमा करवा दिया। अब उसके जमा होने के तकरीबन 1 हफ्ता बाद अब दोबारा हमें वो दोबारा से एक डिमांड नोटिस आज मसूल हुआ है कि ये दोबारा 1,05,100 रुपया और जमा करवाएं। एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि पहले डिमांड नोटिस जमा करवाया तो 2 हफ्तों बाद एक और डिमांड नोटिस भिजवा दिया गया। दूसरी जानिब सरकारी डिस्पेंसरी अमले का कहना है कि शदीद गर्मी में मरीजों को देखना मुहाल हो गया है, जबकि लारी अड्डे में सरकारी डिस्पेंसरी के बाहर जिले इंतजामिया की जानिब से हीट स्ट्रोक कैंप भी कायम है। डिस्पेंसरी अमले का कहना है कि कोई शदीद गर्मी से मुतासिर होकर डिस्पेंसरी लाया जाए तो उसे भी पंखों के बगैर ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पे लाइट नहीं आ रही और ऊपर से स्ट्रोक कैंप भी लगा हुआ है। पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, हम उनको ऐसे ही डील कर रहे हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 2 हफ्तों से यहाँ पर लाइट नहीं आ रही। लाइट ना होने की वजह से जब पेशेंट आते हैं, पेशेंट पहले ही फेंट होता है। हम खुद भी वैसे ही बैठे हुए हैं, बार बार पसीना साफ कर रहे हैं और लोग हमें मजाक करते हैं। लारी अड्डे में आने वाले मुसाफिर शदीद गर्मी में मुसाफिर खानों में बैठने पर मजबूर हैं तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार और जिला पुलिस के एहलकार भी खुले आसमान तले बगैर बिजली के बैठने पर मजबूर हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर शामिल करें गोजरा से, जहां पर यूटिलिटी स्टोर सहूलत की बजाय अजियत का बायस बनने लगे। सस्ती अशिया खुरनोश के लिए शहरी जलील होने लगे हैं। आउट ऑफ कंट्रोल होती महंगाई के साथ शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों का रश बढ़ने लगा। सस्ती अशिया खुर्दोनोश की तलाश में शहरियों के घंटे ज़ाया होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों की लंबी लाइनें लग गईं, लेकिन बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर सहूलियात का फुकदान है, जबकि पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं। शहरियों का कहना था कि कई घंटे इंतजार के बाद स्टोर में दाखिल हो पाते हैं। सवेरे 4 घंटे हो गए, मैं 8 बजे आके खड़ा, लेकिन बारी नहीं आ रही है जी। पहले नंबर ते कोई सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए जेड़ा औरतां दी बंदे लैन सीधी करवावे, ठीक है, फिर साडा फायदा वा। शहरियों ने शिकवा किया कि घंटों लाइनों में खड़े होने से उनकी दिहाड़ी भी खराब हो जाती है। कामे बाला सहूलियात फराहम करें। 80 रुपया दिहाड़ी, सुबह को 8 बजे खड़े 11 बज गए, कहाँ जा दिहाड़ी। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर ना तो बैठने और छांव का मुनासिब इंतजाम है और ना ही शदीद गर्मी में पीने का पानी मौजूद है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। कैमरामैन जवाद नासिर के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। चिन्योट में ऑडिट के नाम पर बंद यूटिलिटी स्टोर 5 रोज बाद खुल गए। घी, आटा, चीनी और दालें नायाब, शहरी परेशान। चिन्योट में ऑडिट के नाम पर बंद रहने वाले यूटिलिटी स्टोर्स 5 रोज बाद खुल गए, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, आटा, चीनी और दालें नायाब हो गईं। खरीदारों का कहना था हुकूमती अदम इस्तेहकाम और यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन की लापरवाही से अशियाए ज़रूरिया नहीं है। सुबह से जनाब 2-3 चक्कर लाया जी, घ्यो भी नहीं मिलता पिया। बाहरों 600 रुपए किलो, इतने 300 रुपए किलो के हुआ और उस तो बाद आटा इतने 400 रुपए की 10 किलो की थैली है, बाहर है 500 रुपए की थैली। कोई शहर नहीं मिलती भी, ना चीनी इतने मिलती पई है। खरीदार सस्ती अशिया की अदम दस्तयाबी से शदीद परेशान है। खरीदारों का कहना था ईद सर पर है और महंगाई ने मत मार दी, अब महंगे दामों मार्केट से घी और दीगर अशिया खरीदना पड़ेंगी। दिहाड़ी ला के आई थी, शामी फिर चली जाता जी, इधर आई यूनिट स्टोर तो कुछ सानू मिलती कोई नहीं है। हाँ जी, ना घी है, ना चीनी है, ना आटा है। खरीदारों ने यह भी कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर सस्ती अशिया दस्तयाब नहीं होती, जिससे फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत 1-2 रोज में ही सस्ता घी, आटा और चीनी फराहम करे ताकि ओपन मार्केट में महंगाई के तूफान से वो बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट।
عید اور ضمنی الیکشنز کے باعث پیپر ملتوی. عید الاضحیٰ کی چھٹی کے باعث 8 جولائی کو ہونے والے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے پیپر 29 جولائی کو ہوں گے. ضمنی الیکشنز کے باعث 16 اور 18 جولائی کو ہونے والے پیپرز 27 اور 28 جولائی کو ہوں گے. پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین نے فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں عید اور الیکشنز کے دنوں میں ہونے والے پیپرز ملتوی کر دیے ہیں. چھٹی کی اور ضمنی الیکشن کے باعث 3 دن ہونے والے پیپر ملتوی کیے گئے ہیں. دوسری جانب 10 سال سے کم اور 60 سال سے زائد عمر کے افراد منڈیوں میں نہیں جائیں گے. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. سہیل اشرف کی مویشی منڈیوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. کہا لمپی اسکن وائرس کی نشاندہی پر 3 کلومیٹر ایریا میں ویکسینیشن کا حکم سرکاری سطح پر قائم. 10 منڈیوں میں ویٹنری ڈاکٹر کی 24 گھنٹوں میں موجودگی یقینی بنائی جائے گی. میٹنگ میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی صاحبزادہ یوسف، اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول، سول ڈیفنس، محکمہ ہیلتھ، لائف اسٹاک اور ٹریفک کے نمائندوں نے شرکت کی.